یا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حوصلہ افزائی کی۔ دوستو آج ہم نے سمجھا یہی بڑی عبادت ہے کہ بندہ تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جائے، صبح شام اللہ اللہ کرے، دن رات تسبیح رو لے، نفلوں پر نفل پڑھتا جائے، یہی عبادت ہے۔ اللہ کی قسم مانا یہ بھی عبادت ہے، لیکن میرے آقا کریم نے تجارت کو بھی عبادت قرار دیا۔ اگر یہ نہ ہوتا دوستو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکہ کی امیر ترین عورت ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ لوگوں کو مال دے کر تجارت کے لیے بھیجتی ہے۔ حضور پر ان کی نظر پڑی، آپ کو پیغام بھیجا، اے محمد بن عبداللہ میں آپ کو تجارت پر بھیجنا چاہتی ہوں، آپ میرا مال لے جائیں، میں آپ کو ڈبل دوسرے لوگوں کی نسبت ڈبل میں آپ کو اجرت دوں گی اور اجر دیا جائے گا۔ آپ نے قبول فرما لیا، اپنا غلام میسرہ حضور کی معیت میں ملایا اور میسرہ کو کہنے لگی تم محمد مصطفیٰ کی خلوت و جلوت کو دیکھنا، انفرادیت و اجتماعیت کو دیکھنا، معاملات کو دیکھنا، لین دین کو دیکھنا، انداز گفتار دیکھنا، ان کا کردار دیکھنا۔ اے میسرہ واپس آ کر مجھے تم نے مکمل رپورٹ دینی ہے۔ ارے میرے آقا کریم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر جب شام میں گئے، اللہ کی قسم اتنا حسن معاملہ ہے، اتنا حسن تجارت ہے، اتنا حسین انداز ہے کہ میسرہ نے جب واپسی پر آ کر حضور کے حالات بیان کیے، حضور کے واقعات بیان کیے، حضور کے جملہ حالات بتائے، وہ خدیجۃ الکبریٰ جو مکہ کی امیر ترین عورت ہے، بہت بڑی اعلیٰ حسب و نسب والی ہے، بڑے بڑے امیروں نے شادیوں کی آفر کی، لیکن خدیجہ کہتی ہے اب میرا شادی کا ارادہ بدل چکا ہے، اب میں شادی نہ کرنے کا عزم کر چکی ہوں۔ لیکن جب حضور کا کردار سنا، میرے نبی کی تجارت کا معاملہ سنا، حضور کے معاملات سنے، وہی خدیجۃ الکبریٰ اپنی ایک سہیلی انیسہ کو کہتی ہے انیس جاؤ محمد مصطفیٰ کو جا کر میری جانب سے شادی کا پیغام دو، واللہ میرا دنیا سے دل اٹھ گیا تھا، لیکن اگر دنیا میں محمد کریم جیسے انسان موجود ہیں تو میرے لیے زندگی کی راحت بھی موجود ہے، جا کر انہیں کہو کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کو جو شادی کی آفر کی تو وہ حضور کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا حسن معاملہ، صداقت اور دیانت کو دیکھ کر کہا، اور کہا کہ جو معاملات میں اتنا دیانت دار ہے وہ ازدواجی زندگی میں کتنا عظیم انسان ہوگا، کتنا حسین انسان ہوگا۔ دوستان گرامی قدر، ہم نے تو تجارت کو اپنی عبادات سے باہر سمجھ لیا، لیکن میرے آقا نے تجارت کا پایا کتنا بلند کر دیا۔ خود میرے آقا نے تجارت کی، حضرت صدیق اکبر کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی گندم اور کھجور کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے یہ تجارت کر کے ہمارے لیے نمونہ قائم کیا، اور سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو امین تاجر قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کی معیت میں اٹھایا جائے گا۔ اس ایک ارشاد پر ذرا توجہ کیجئے، فرمایا امانت دار تاجر کون؟ بولیے کون؟ امانت دار تاجر، ایسا تاجر جو امین ہو، جو خیانت نہ کرتا ہو، بات میں غلط بیانی نہ کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین تاجر قیامت کے دن انبیاء کی معیت میں اٹھایا جائے گا۔ اب برادران گرامی قدر، اس عمل کی عظمت دیکھ لیجئے جس کو ادا کرنے والا انسان قیامت میں اللہ کے نبیوں کی معیت میں اٹھایا جائے گا۔ آج یقیناً ہم لوگ یہ تمنا بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ ہمیں آقا کی نظر کرم نصیب ہو، حضور کی قیامت میں مصاحبت اور نگاہ کرم نصیب ہو، لیکن جن امور کے بارے میں خود میرے آقا نے فرمایا اگر یہ ادا کرو گے تو تمہیں انبیاء کرام کی معیت اور سنگت نصیب ہوگی۔ تو دوستان گرامی قدر، گویا معلوم ہوا کہ ایک تاجر جو بازار میں بیٹھ کر تجارت کرتا ہے، اگر وہ تجارت بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کر رہا ہے تو وہ بظاہر تجارت کر رہا ہے، حقیقت میں عبادت کر رہا ہے۔ بولیے کیا کر رہا ہے؟ حقیقت میں مل کر بولیے کیا کر رہا ہے؟
اور یہ عبادت ہے، اور خدا کی قسم یہ تو وہ عبادت ہے جس کی میرے آقا نے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی، لیکن اس کے اندر حسن معاملہ، دیانت، امانت کو مد نظر رکھا جائے۔ آپ نے اسکول کی کتابوں میں واقعہ یاد ہوگا، جب میرے آقا نے اونٹ بیچے تو ایک اونٹ لنگڑا تھا اور سرکار کو، خریدار کو اس کا عیب بتانا یاد ہے۔ دوستان گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کا وہ عیب بتانا یاد نہ رہا، بعد میں یاد آیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی دنوں تک اس آدمی کی تلاش میں رہے کہ اگر وہ آدمی مل جائے تو اس کے سامنے میں بیان کر دوں کہ میرے بیچے ہوئے اونٹ کے اندر یہ نقص موجود ہے، یا اپنی رقم واپس لے لو اور یا اس کے بعد پھر تمہیں میرا اونٹ مجھے دے دو، اپنی رقم لے لو یا رقم کم کر لو۔ 3 دن کی انتہائی مشکل تلاش کے بعد وہ آدمی آپ کو ملتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے ملاقات ہوئی فرمایا